نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع کر چکے ہیں ہم رمضان اور پیغام قرآن، تو اس میں پہلے بسم اللہ پر بات ہو چکی ہے، تو آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ فاتحہ، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس میں سعادتیں کیا ہے، یہ امت کو کیوں ملی، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا فوائد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ چونکہ ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، کوئی نماز خالی نہیں، کوئی رکعت خالی نہیں فاتحہ سے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں الا بالفاتحہ، کہ فاتحہ پہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ نماز میں یعنی فاتحہ لازم ہے، فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جس کی اتنی ضرورت ہے کہ ہر نماز میں لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں جس کی ضرورت ہے، تو اس کا آخر پیغام کیا ہے اس میں۔ تو یہ ہم رمضان اور پیغام قرآن کے انداز میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اس پر عمل بھی کریں گے اور یہ برکتوں کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کو خزانوں میں سے خزانہ خوشخبری ملی ہے، اور یہ پہلی صورت ہے کہ جو مکمل طور پر اتری ہے۔ اس سے پہلے آیتیں اترا کرتی تھی، اکٹھی صورت مکمل کوئی بھی نہیں اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ دیا امت کے لیے، اللہ کے رسول کو امت کے لیے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کئی روایتوں کا خلاصہ ہے کہ جتنی تورات، زبور، انجیل، جتنے صحائف تھے، جو کچھ اترا پہلے انبیاء پر، ان سب کا خلاصہ قرآن میں آ گیا۔ اور قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن میں جو پیغام تھا، اس قرآن کے پیغام کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ تو میرے عزیزو، کیوں نہ اس کی قدر کریں، کیوں نہ اس کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت یہ دیکھیں کہ صاحب درے اللہ سب سے زیادہ محبت کیسے کرتے ہیں اپنے حبیب سے، کہ سب سے بڑا تحفہ دیا یہ فاتحہ کا، کہ ہر نماز میں اس کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کو جنازے میں بھی پڑھ لیا کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحہ۔ تو نماز جنازہ بھی تو ایک نماز ہے، تو اس میں بھی کبھی کبھار اس کی بجائے کہ سبحانک اللہ پڑھیں، ہم فاتحہ پڑھ لیا کریں، یا جلدی سبحان اللہ پڑھ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ایک روایت میں وجل ثناؤک کا بھی ہے۔ تو ہم کوشش کر لیا کریں جلدی پہلی اس میں تکبیر سے دوسری تکبیر سے پہلے فاتحہ بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آ جائے۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ نہیں پڑھا جاتا، حضرات شفاف حضرات نابلہ کے ہاں ہے، ہم اناف ایسا نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو جو وہ ہے اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے لازم کر دیتے ہیں، اور جب فرض ہوں جماعت کے ساتھ ہو تو وہ وظیفہ ہی امام کا ہے، وہ ایک الگ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے عزیزو، آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ سورت اتاری، پوری سورت اتاری، اور ایک خزانہ ہے، اس خزانے کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ اللہ اس کی ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد پاک پروردگار رب العالمین، حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے ہی اللہ۔ اور رب العالمین فرمایا، رب المسلمین کیوں نہیں کہا، رب المصلین کیوں نہیں کہا، رب المؤمنین کیوں نہیں کہا؟ میرے عزیزو، یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر یہ مسلمان سمجھ جائے تو مسلمان سے کبھی نفرت نہ کرے۔ جو رب مسلمان کا بھی رب ہے، وہ کافر کا بھی رب ہے، وہ جانور کا بھی رب ہے، اور ہم تو مسلمان سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تو رب العالمین ہے، کہ اللہ کہتے ہیں میں سارے عالم کا رب ہوں، اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ میرے عزیزو، تو آئیے ہم آج کے بعد اسی نظرے کے تحت اس کو پڑھیں کہ رب اللہ۔ اب دیکھو نا، رب العالمین کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی سورج کی روشنی ہے، مسلمان کو بھی ہے، غیر مسلم کو بھی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی رات ہے، مسلمان کو بھی فائدہ دیتی ہے، غیر مسلم کو بھی دیتی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے میوے ہیں، مسلمان کو بھی فائدہ دیتے ہیں، غیر مسلم کو بھی۔ کبھی چاند نے کہا میں چاندنی غیر مسلم کو نہیں دیتا، کبھی سورج نے جواب دیا میں غیر مسلم کو گھر پر روشنی نہیں آئے گی، کبھی بادلوں بارش نے کہا میں غیر مسلم کے حصے میں اس کی زمین پر اس کے گھر پر نہیں برستی، کبھی بادلوں نے کہا میں ایسا نہیں کرتا۔ میرا دیدو، تو ہم کیوں نافرمانیاں کرتے ہیں؟
تیرا رب غیر مسلم پر رحیم ہے، رحمان ہے، بلکہ کتے پر بھی۔ دیکھیں نا، کتے کی وجہ سے زندگی بھر کا زنا اللہ معاف کر دیتا ہے، تو بندو کو اللہ کی طرح پیار کرتا ہوگا، پھر مسلمان کے ساتھ کتنا پیار ہوگا۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے اللہ کے کلام کو؟ اس لیے بار بار اللہ نے فرمایا شریعت میں لازم ہے فاتحہ پڑھے تاکہ ہمیں استحضار ہو، ہمیں پتہ چلے ہم کیا پڑھ لیں، وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ اجل حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، حضرت آپ نے فرمایا تھا خشوع خضوع نماز میں تب ہوگا جب استحضار ہو اللہ کا نماز میں، تو مجھے نماز میں استحضار حاصل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اللہ بڑا انعام دیں گے اور خوشخبری دیں گے مجھے، تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو نماز میں استحضار تھا کیا گھر میں موجود ہوتے ہوئے اللہ کا استحضار تھا، دکان میں موجودگی میں اللہ کا استحضار تھا، دشمن کے ساتھ سلوک پر اللہ کا استحضار تھا، رشتہ داروں سے ملنے میں، بہن بھائیوں سے ملنے میں اللہ کا استحضار تھا، باہر زندگی میں استحضار تھا؟ اگر یہ نہیں تھا تو استحضار مکمل حاصل نہیں ہوا آپ کو۔ تو میرا عزیزو آئیے ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف کے قابل ہے ہی اللہ۔ باقی دنیا میں کوئی چیز، جہاز کو دیکھ لیں، جہاز میں کوئی نہ کوئی نقصے، کمپیوٹر میں دیکھ لیں کوئی نہ کوئی نقصے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تو جیسے کہتے ہیں نا اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ فرماتے دیکھو فارج البصر ثم ارج البصر، دیکھو آسمان کو، کیا اس میں کوئی پٹن، کوئی دراڑ، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی کمی؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں۔ میرے عزیزو ہمیں ایک چیز مکان بناتے ہیں، اس کی دیواریں، اس کا فرش، اس کی چھت، اور یہ دیکھیں اللہ نے کیسے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ نشانیاں بتلانا چاہتے ہیں لیکن ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور بھرپور تعاون کیجیے، اس پیغام کو، اس پیغام قرآن کو، اس فکر کو پھیلا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ آپ کا بھی رب ہے، آپ کے دشمن کا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، جانور کا بھی رب ہے۔ دیکھیں نا، کبھی جانور نے جواب دیا میں دودھ نہیں دیتی آپ نافرمانو، کبھی بکری نے جواب دیا میں دودھ آپ کو نہیں دیتی آپ نافرمانو، کبھی مرغی نے جواب دیا آپ نافرمانو، میں آپ کو انڈا نہیں دیتی۔ میرا عزیزو پھر بھی ہم نفرت کرتے ہیں۔ ساری زندگی کے گناہ ہمارے، ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی ایک غلطی کرتے ہیں ہم موت تک ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنی چھوٹی سوچ ہے، چھوٹا ظرف ہے ہمارا۔ میرا رب قاتل کا پتہ ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن میرا رب چھوٹ دیتا ہے، پیغام دیتا ہے ہمیں کہ میں قاتل کو نہیں پکڑ رہا، پتہ ہے مجھے، پکڑ سکتا ہوں، اندھا کر سکتا ہوں، گونگا پیرا کر سکتا ہوں، لولا لنگڑا کر سکتا ہوں، ٹانگیں توڑ سکتا ہوں، نہیں توڑتا، تمہیں پیغام دیتا ہوں تاکہ تم بھی برداشت کرو مسلمان کو۔ تو آئیے ہم اس پیغام کو سمجھیں، اس قرآن کو۔ قرآن کا پیغام اتحاد تھا، اتفاق تھا، امت پیدا کرنا تھا، اخلاق پیدا کرنے تھے، کردار پیدا کرنا تھا، محبت پیدا کرنی تھی۔ ہم اسی میں سے بھی نفرت کے پہلو نکال لیتے ہیں، کیسے ہم چھوٹے ظرف والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شکر کرتا ہو، جو شخص شکر کرتا ہو، اللہ اس، چاہے وہ کھاتا پیتا ہو بھی ہو، روزے کی طرح اجر ملے گا، روزہ دار کی طرح اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت، حضور فرماتے سب سے بڑی نعمت جس بندے کو مل گئی وہ شکر کرنے والی زبان مل گئی۔ فرمائے سب سے بڑا رتبہ اسی کا ہے جو اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اسی اللہ نے الحمد سے شروع کیا۔ الحمد شکر کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تعریف کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہر نوالے پر پوری دعا پڑھتے تھے شکر کی، جو ہم پڑھتے نہیں، ہم سیکھتے نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی۔ ہر نوالے پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، پڑھتے تھے، شکر کرتے تھے، اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک حمدا کثیرا طیبا ومبارکا فیہ۔ کیا ہم نے کبھی پڑھا ہر گھونٹ پر، ہر چائے کا گھونٹ، ہر پانی کا گھونٹ، ہر دودھ کا گھونٹ، ہر شربت، کھانے پینے کی چیز، ہر نوالا؟ نہیں، کبھی نہیں پڑھا۔ اس لیے اللہ شکوہ کرتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے فاتحہ کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں۔ تو آئیے پیغام قرآن کے ذریعے سے ہمارا ساتھ دیجیے، کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے پیغام قرآن کا، عملی زندگی میں اس کو لاگو کریں، عملی زندگی میں۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔
کہ تھوڑی تھوڑی کوشش جو کرتے ہیں نا، قطرہ قطرہ دریا بنتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، آئے آج سے ہمارے ساتھ دیجیے، اس کو عملی طور پر شکر واجب کریں، عملی طور پر تعریف اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں۔ انسان جتنا حسین، پہلوان، طاقتور، مالدار ہو جائے، کوئی نہ کوئی عیب تو ہے نا، بہت سارے عیب ہیں انسان میں، وہ بے عیب ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی نہیں۔ وہ اور اس کا نبی دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو تعریف جچتی ہے، سجتی ہے، بے عیب ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں، باقی سب میں کمی کوتاہی عیب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ میرے نبی جانور کو تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ جو ایک روایت میں جانور کو ایک بندے نے داغا، گدھے کو، سرکار دو علیہ وسلم نرم طبیعت تھے، نرم الفاظ استعمال کرتے تھے، پیار محبت کرنے والے تھے، لیکن یہاں سخت الفاظ استعمال فرمائے لعنت ہے اس شخص پر جس نے گدھے کو داغا اور تکلیف دی۔ کیا تکلیف پہنچی میرے نبی کو، گدھے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا، اور ہم اسی کی امت کو گالیاں دے کر ہم خوش ہوتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کی امت سے نفرت کر کے ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے پیغام قرآن کو سمجھے میرے عزیزو، ہم نے اسی لیے سلسلہ شروع کیا، ہمارا ساتھ دیجیے، اس چینل کو چلائیے آگے، اس پیغام کو پھیلائیے آگے۔ یہ پیغام محبت ہے، پیغام اتحاد ہے، پیغام اتفاق ہے۔ آئیے اس کو سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان جو دنیا میں سب پر کرم کرے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، جو دنیا پر سب پر کرم کرے، کافر پر بھی، غیر مسلم پر بھی، دشمن پر بھی، گناہگار پر بھی، بدکار پر بھی، سب پر کرم ہے، سب پر رحم ہے، سب پر رحم ہے۔ اور رحیم وہ کافر پر نہیں ہو، دنیا میں تو ہے لیکن آخرت میں صرف رحمان کی رحیمی ظاہر ہوگی مسلمان کے لیے، وہاں کوئی رحم نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو اس کو آسان ترجمہ رحمان اور رحیم کا فرق سمجھے۔ رحمان کا یوں سمجھے دنیا اور آخرت میں مسلمان کے ساتھ رحیم ہے، لیکن رحمان کرم ہے، رحم ہے کافر کے ساتھ دنیا میں، رحیم کافر دنیا آخرت میں شامل نہیں ہے۔ بس یوں موٹا سا سمجھے، ویسے مادہ اس کا رحم ہے، کریم ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غصے پر میری رحمت حاوی ہے۔ دیکھیں نا، قاتل کا پتہ ہے اللہ پکڑتا نہیں، یہ رحیم ہے کہ جانور اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، پرندے اس کو بھی کھلاتے ہیں، درندے اس کو، سانپ کاٹتے ہیں بندے کو اللہ اس کو کھلاتے ہیں، بچھو کاٹتے ہیں بندے کو اللہ اس کو کھلاتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں بندے کو اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے۔ پیغام ہے جو رب کتے سے بھی محبت کرتا ہے اور تم مسلمان سے محبت نہیں کرتے ہو، رب تو سانپ سے بھی محبت کرتے ہو، اسے کھلاتا ہے، بھوکا نہیں رکھتا، تم مسلمان سے نفرت کرتے ہو۔ اور رب بچھو سے محبت کرتا ہے، بچھو نفرت کرتا ہے بندے سے، مسلمان سے کاٹتا ہے۔ میرے نبی کو کاٹا، میرے نبی نے بد دعا فرمائی اس کے لیے، تو لیکن اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، اور ہم مسلمان کو نفرت کرتے ہیں، مسلمان سے غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، نہیں سمجھے قرآن کو، اسی لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کو نہیں سمجھے، ہم فاتحہ کو نہیں سمجھے، ہم اللہ کے رسول کے منشا کو نہیں سمجھے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ دیجئے، رمضان اور پیغام قرآن یہی ہے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور رحمان رحیم، دیکھیے ابتدا کیسے کی، پہلے اللہ نے تعارف کروایا اپنا، الحمدللہ رب العالمین، تعریف کے قابل وہی ہے کائنات میں، اور کوئی تعریف کے قابل نہیں، جو سب کا رب ہے، اپنوں کا بھی غیروں کا بھی، خیرخواہ کا بھی دشمن کا بھی، مسلمان کے بھی غیر مسلم کا بھی، جانور کا بھی اور انسان کا بھی، سب کا رب ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں فرعون کو بھی بھوکا نہیں مارا، اللہ مودی کو بھی بھوکا نہیں مارتا، اللہ نے شداد کو بھی بھوکا نہیں مارا، اللہ نے قارون، بلکہ قارون کے بارے میں تو جب دھنس رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بار بار فرمایا، زمین کو حکم دیا، کیونکہ زمین تابع ہو گئی تھی اللہ کے حکم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے زنا کا الزام لگا دیا تھا قارون نے، دھنسا دو دھنسا دو۔ جب دھنستا جا رہا تھا تو اس نے کہا، موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، معاف نہ کیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش ہے، یہ ہے رحمان، یہ ہے رحمان، دنیا میں کافر پر بھی رحم کرتا ہے میرا کریم اللہ، اور ہم مسلمان پر رحم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، وہ تجھ سے کتنی دفعہ معافی مانگی، مجھ سے کرتا معافی مانگتا، میں معاف کر دیتا اس کو۔ لیکن آخرت میں کوئی معافی نہیں، آخرت میں رحیمی صرف رحم مسلمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے، جاؤ مالک، مالک چیئرمین ہے جہنم کا، اس جہنم میں سے دیکھو امت محمد میں سے کوئی بھی مسلمان گناہگار ہو، سب کو نکال دو جس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں اللہ کہا ہو۔ اور ہم نمازیوں کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، دین پڑھنے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، حج عمرے کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں،
اللہ فرما رہا ہے مالک جاؤ جہنم میں اس امت محمد میں سے جس نے پوری زندگی اللہ کہا ہو ایک دفعہ اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ ہم کتنے چھوٹے ظرف والے ہیں، کتنی چھوٹی سمجھ ہے ہماری۔ تو میرے عزیزو میری التجا ہے، ہم یہ پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، یہ رمضان اور پیغام قرآن کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ درد ہے ہمارا، آپ منتقل کریں، آپ ذریعہ بن جائیں۔ یہ فکر ہے ہماری، آپ ذریعہ بن جائیں، پھیلا دیں۔ یہ محبت کا پیغام ہے، آپ پورے عالم میں پہنچا دیں۔ تو آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ ہم اس امت کے لیے پل کا کردار ادا کریں گے۔ اگر کوئی لڑے ہوئے ہیں تو ان میں صلح کروائیں گے، کسی میں نفرت ہے ان میں محبت کروائیں گے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حج روزے نماز سے بڑی عبادت یا رسول کون سی ہو سکتی ہے؟ صحابہ حیرانوں کو فرمایا ہے کیا ہے؟ دو مسلمانوں کی صلح کروا دینا۔ ہم لڑواتے ہیں، ہم نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ہم بیچ میں خلیج پیدا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو الگ کر دیتے ہیں۔ میرا نبی کہہ رہے ہیں نماز روزے حج سے بڑی عبادت صلح کروا دینا۔ تو یہ پیغام کو نہیں سمجھے، ہم فاتحہ کو نہیں سمجھے، ہم اللہ کے رسول کی منشا کو نہیں سمجھے، اس لیے ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب کے باوجود ساری غلطیاں کوتاہیاں۔ تو میرے عزیزو اپنی آنکھوں کی غلطیاں ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، زبان کی غلطیاں ہمیں پتہ نہیں، پتہ ہے، کانوں کی غلطیاں ہمیں پتہ نہیں، پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، دل کے سیاہی نفرت کینہ اندر جو ہے پتہ نہیں ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے نبی کا امتی اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے موت تک بول چال چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا چھوٹا ظرف ہے ہمارا، کتنا چھوٹی سوچ ہے ہماری۔ تو آئیے انشاءاللہ اس پیغام قرآن کو اس رمضان کے ساتھ ابتدا کر لیجئے اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ پیغام ہے ہمارا، اس کو پھیلا دیے خدا کے لیے، اس کو سمجھیں کہ جو تعریف کے قابل سب کا رب ہے، وہ رحم جو ہے وہ دنیا میں سب پر ہے، اور ہم دنیا میں بدلہ لیتے ہیں نا، اس کا رحم تو کافر پر بھی، سانپ پر بھی، بچھو پر بھی، مودی پر بھی ہے۔ تو میرے عزیزو میری التجا یہ ہے مسلمان کو بے قیمت نہ سمجھیں، بے حیثیت نہ سمجھیں، مسلمان سے نفرت نہ کریں۔ آئیے ہمارا پیغام محبت ہے، اس پیغام میں محبت ہے، قرآن کا پیغام ہے، ہم وہی دینا چاہتے ہیں۔ محبت قرآن کا حصہ ہم وہی کرنا چاہتے ہیں، اتفاق قرآن چاہتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں، خلیج ختم کرنا قرآن چاہتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، اس پیغام کو پھیلا دیجئے، تو انشاءاللہ اس پیغام کو جاری رکھیں گے۔ آج اتنا ہی، اگرچہ آگے ہی ہے، آگے انشاءاللہ پھر کل کریں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، لیکن آج یہ سمجھ لی کہ الحمدللہ میں تقاضا کیا کرتا ہے اللہ، اس میں ہے کیا، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا فریاد کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا۔ ہم زندگی بھر نہ سمجھ سکے، ہمیں کاروبار کا پتہ ہے، ڈیوٹی کا پتہ ہے، روزگار کا پتہ ہے، دکان کا پتہ ہے، پیسے کا پتہ ہے، ڈالر کا پتہ ہے، ریال کا پتہ نہیں، جو ہر روز 5 نمازوں میں ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو آئیے ہم اس پیغام، اس رمضان پیغام قرآن میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، آئیے اس کو سمجھیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تعریف اسی کے لیے، شکر اسی کے لیے، حمد اسی کے لیے، ثنا اسی کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، جس کا رحم دنیا میں عام ہے، آخرت میں بھی عام ہے، آخرت میں مسلمان کے ساتھ ہے، دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو آئیے ہم بھی جس طرح وہ رحمان ہے ہم بھی رحمان بن جائے دنیا کے لیے، جس طرح وہ رحیم ہے ہم بھی رحیم بن جائے دنیا کے لیے۔ کیا مطلب؟ محبت کریں، رحم کریں، معاف کر دیں، محبت کریں، الفت کریں، وہ رب ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ملم یرحم الناس، کہ جو لا یرحم اللہ، جو اللہ رحم نہیں کرتا، جو بندوں پر رحم نہ کرتے۔ یہ روایت کئی طریقوں سے ہے، اور میرے خیال میں کم از کم 10 طریقوں سے الگ الگ روایت ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ رحم نہیں کرتا جو بندوں پر رحم نہ کرے، بندوں میں کافر بھی شامل ہے، اور ہم تو مسلمان پر رحم نہیں کرتے، ہم مسلمان کو معاف نہیں کرتے، ہم مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، تو اللہ کیسے ہمیں ہماری دعائیں قبول کرے گا، کیسے روزے قبول کرے گا، کیسے حج عمرے قبول کرے گا، کیسی عبادت قبول کرے گا۔ ہم اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں جو بندوں پر رحم نہ کرے اللہ اس پر رحم نہیں کرتے، ہم تو بندوں میں سے خاص مسلمان پر رحم نہیں کرتے، اللہ ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ کیسی وبا ہٹے گی، کیسے کورونا ہٹے گا، کیسے پریشانیاں دور ہوں گی، کیسے مسائل حل ہوں گے، کیسے کاروبار چمکے گا، کیسے برکت آئے گی؟ آئیے اس پیغام میں قرآن، رمضان میں پیغام میں قرآن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی، محبت کرنے کی، اتفاق اتحاد کے راستہ ہمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔